میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بیلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی 87ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، بیلگام ایک ایسا شہر ہے جہاں کی تعلیم و تعلم، یہاں کا شعر و ادب، یہاں کی تہذیب و ثقافت بیلگام کی مخصوص سیاست کے جھمیلوں سے بے پرواہ ہو کر بیلگام کو بیلگام بنائے رکھنے میں کامیاب ہے۔ جی ہاں، وہی بیلگام جس سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ جہاں تک شعر و سخن کی بات ہے تو شہر بیلگام کے شعراء و ادبا اور صحافیوں نے اپنے اپنے میدانوں میں زبردست چھلانگیں لگائی ہیں۔ شاعری کے میدان میں تو شہر بیلگام کے کیا کہنے، یہاں کے شعراء نے میدان سخن میں اپنی محنت شاقہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین، 3 دہائی قبل جب ہم بیلگام میں مقیم تھے تو ہمارے نئے تعمیر شدہ مکان میں ہونے والی ادبی نشستوں میں ایک دبلا پتلا سا نوجوان شرماتا لجاتا شرکت کرتا اور بڑے اعتماد کے ساتھ شعر پڑھتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان مستقبل میں ضرور ایک نامور شاعر بن کر ابھرے گا۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد ہے ڈاکٹر سید یاسین راہی بیلگامی سے۔ راہ سخن گئے تیز گام راہی اب صاحب کتاب بھی ہے اور بیلگام کے اصحاب کتاب کے کلب میں شامل ہو چکا ہے۔ نعت اور غزل ان کی مشق سخن کے مستقل میدان ہیں۔ مسلسل تیسرے دن تک سراپا منتظر رہ کر سکھایا میرے آقا نے سبق وعدہ نبھانے کا۔ نبی کا عرش پر جانا، خدا سے گفتگو کرنا، سما کیسا رہا ہوگا وہ ملنے اور ملانے کا۔ جیسے نعتیہ شعروں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس والہانہ عقیدت کے ساتھ وہ اپنی نعتیں کہتے ہیں۔ غزل کے یہ چند شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ خوشیوں کے سارے پیڑ زمیں سے اکھڑ گئے، خوشیوں کے سارے پیڑ زمیں سے اکھڑ گئے، کچھ ایسا زور درد کی پروائیوں میں تھا، کچھ ایسا زور درد کی پروائیوں میں تھا۔ داد دیتا کوئی کیوں راہی تیرے اشعار کی، داد دیتا کوئی کیوں راہی تیرے اشعار کی، تو کوئی مومن نہ تھا، غالب نہ تھا، انشا نہ تھا۔ گدی سے کھینچی جائے گی میدان حشر میں، گدی سے کھینچی جائیں گی میدان حشر میں، جن کی زبانیں چلتے ہیں تلوار کی طرح، جن کی زبانیں چلتی ہیں تلوار کی طرح۔ راہی یہ ہے تقاضائے انسانیت، راہی یہ ہے
تقاضائے انسانیت دشمنوں کے بھی حق میں دعا کیجیے، راہی یہ ہے تقاضائے انسانیت دشمنوں کے بھی حق میں دعا کیجیے۔ جی ہاں ناظرین، یہ خوبصورت اشعار ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی کی غزل کے ہیں۔ ایک ایسا دور جس میں فکری بے رہروی اپنے عروج پر ہے اور زلف رخسار سے آزاد ہونے کو مطلق تیار نہیں۔ یہ سرمایہ شعر و سخن حیرت انگیز بھی ہے اور خوش آئند بھی۔ آئیے پہلے ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی صاحب کی ذاتی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، سید محمد یاسین المعروف یاسین راہی بیلگامی جون 1963 عیسوی میں شہر گوکاک ضلع بیلگام کے ایک معتبر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ خانوادہ سید مخدوم حسین طرازگر کے چشم و چراغ ہیں۔ والد محترم سید مخدوم حسین ایک تاجر تھے اور ان کا ہوٹل کا کاروبار تھا، لیکن موصوف کاروبار کے ساتھ ساتھ قوم کے بچوں کی تعلیم کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ انہی کی کوششوں کے نتیجے میں گوکاک میں ابوالکلام ہائی اسکول نامی ادارے کی بنیاد کی راہیں ہموار ہوئیں۔ ناظرین، یہی وہ ہائی اسکول ہے جس میں ہم ابتدائی مشاعرے پڑھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر سید یاسین راہی بیلگامی نے والد محترم کے انتقال کے 2 ماہ بعد آنکھیں کھولی تھیں اور صرف 5 سال کی عمر میں ہی ان کی والدہ بھی چل بسی تھیں۔ پرورش کی ساری ذمہ داری بڑے بھائی سید نصیر الدین اور بہن سیدہ زینب النساء نے اٹھائی۔ بڑے بھائی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس سے بی ٹیک تھے، لیکن والد محترم کی رحلت نے انہیں اپنی آخری امتحان لکھنے سے محروم رکھا۔ والد صاحب کے ہی شروع کردہ ادارے میں وہ ریاضی و سائنس کے ایک نامور معلم بنے اور وہیں سے وظیفہ یاب ہوئے۔ اس کے علاوہ موصوف ضلعی اور ریاستی سطح پر ریاضی اور سائنس کے ریسورس پرسن تھے۔ اپنے ہزاروں شاگردوں کے لیے، جن میں ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی صاحب بھی شامل ہیں، رول ماڈل ثابت ہوئے۔ نہایت نیک، رحم دل مگر سخت اصول پرست انسان تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی بہن بھی معلمہ تھیں۔ کل ملا کر ڈاکٹر یاسین راہی صاحب ایک علمی و تعلیمی گھرانے میں پرورش پائی۔ گوکاک میں ہی ابتدائی ثانوی تعلیم حاصل کی۔ JSS کالج گوکاک سے BSc اور کالج آف ٹیچرس ایجوکیشن بیلگام سے B.Ed کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ابھی 2018 میں انہوں نے کرناٹک میں حمدیہ شاعری کے موضوع پر اپنی PhD بھی مکمل فرمائی۔ انڈین ورچوئل یونیورسٹی فار پیس اینڈ ایجوکیشن کی جانب سے سماجی تعلیم و ادبی خدمات کے لیے اعزازی ڈاکٹریٹ سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ ان کا 37 سالہ معلمی کا سفر اندر پریا درشنی اردو ہائی اسکول سونتی ضلع بیلگام، اردو ہائی اسکول چپلون مہاراشٹرا، الامین ہائی اسکول بیلگام جیسے موقر تعلیمی اداروں سے شروع ہوا۔ انہوں نے 1987 تا حال یہ سفر اسلامیہ ہائی اسکول میں ریاضی و سائنس کے معلم کی حیثیت سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیلگام D.Ed کالج میں تقریباً 4 سالوں تک جز وقتی لیکچرار کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ اس طرح گزشتہ 37 سالوں سے شعبہ درس و تدریس سے منسلک رہے۔ ریاست کرناٹک ٹیکسٹ بک کمیٹی کے ریاسی سائنس کی
کتابوں کی ترجمہ کمیٹی کے رکن اور چیئرمین کی بھی خدمات انجام دی ہیں۔ ضلعی و ریاستی سطح پر ریاضی و سائنس کے ریسورس پرسن کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ دنیا ادب میں ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی کے قلمی نام سے یاسین راہی بیلگامی کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ شاعری کا آغاز 1982 عیسوی سے ہوا۔ اب تک 2 مجموعہ ہائے کلام منظر پر آ چکے ہیں۔ 2014 میں قطرہ قطرہ دریا دیکھوں اور 2019 میں گلاب لہجہ تیسرا زیر ترتیب ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور نے قطرہ قطرہ دریا دیکھوں کو 2014 کے لیے شاعری کے انعام سے نوازا ہے۔ موصوف کی تخلیقات جوہر گفتار بیلگام سن سالار، روزنامہ راشٹریہ سہارا بنگلور، سیاست، خاتون مشرق اور مشرقی آنچل میں چھپتے رہے۔ چپلون، بیلگام، ہبلی، بیجاپور، گوکاک، چکوڈی، کڑچی، گلبرگہ، اچل پور، الکل، چنپٹن، رانی بنور، ہریہر، شاہنور، ہاسپیٹ جیسے مقامات پر مشاعرے پڑھے۔ بنگلور میں بھی مشاعرہ پڑھا۔ دلچسپ بات یہ کہ ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی صاحب کو کھیلوں میں کرکٹ کا بھی بڑا شوق رہا۔ ایک لیگ اسپنر کی حیثیت سے کھیلا کرتے تھے۔ اسلامیہ اسکول کی کرکٹ ٹیم کی تقریباً 10-12 سالوں تک کوچنگ کرتے رہے۔ شہری سطح پر اپنے ابنائے قدیم کے لیے الفلاح کرکٹ کلب بنایا۔ کلب کے ساتھ کپتانی کی ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ عمر کے 51ویں سال میں بیلگام پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلتے ہوئے کرکٹ کو الوداع کہا۔ ایسی ہمہ جہت شخصیت کو جو شاعر بھی ہے، معلم بھی ہے اور کھلاڑی بھی ہے، پیش کرتے ہوئے ادارہ سیدھی بات چینل کا ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن فخر محسوس کرتا ہے، اور ساتھ ہی عزیز بیلگامی بھی ان کی شان میں یہ 4 مصرعے لے کر آیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، عرض کرتا ہوں: دیار علم میں تیرا مقام ہے اعلیٰ، دیار علم میں تیرا مقام ہے اعلیٰ، ہر ایک شخص ہے یاسین تیرا متوالا، ہر ایک شخص ہے یاسین تیرا متوالا۔ گلاب لہجہ کا راہی تو بے بدل شاعر، گلاب لہجہ کا راہی تو بے بدل شاعر، تو قطرے قطرے میں دریا کو دیکھنے والا، تو قطرے قطرے میں دریا کو دیکھنے والا۔ ناظرین، آئیے اس باکمال شخصیت یعنی ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی صاحب سے ایک راست گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی صاحب، آج آپ اپنے فکر و فن شعر و سخن کی راہ میں کامیابی کے جس مقام پر کھڑے ہیں، وہاں بے ساختہ یہ جاننے کو جی چاہتا ہے کہ یہاں تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی۔ یعنی ہم اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کے شعری و قلم کاری کا یہ سفر کیسا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی عزیز بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و فن شعر و سخن کے ناظرین کی خدمت میں بھی میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں، نیز امید کرتا ہوں
کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ عزیز بھائی، یہ تقریباً 37-38 سال پرانی کہانی ہے کہ ریاست مہاراشٹرا کے شہر چپلون کے ایک اردو ہائی اسکول میں میرا تقرر بحیثیت معلم ہوا۔ عملے کا تقریباً 40% حصہ شعراء و ادباء پر مشتمل تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کی نعت، کسی نہ کسی کی غزل، کسی نہ کسی کے چند اشعار سننے کو ملتے۔ ہفتے 2 ہفتے میں ایک آدھ شعری نشست کا انعقاد بھی ہوتا۔ شاعری کی جانب رغبت تو خیر مجھے کالج کے زمانے سے تھی ہی، لیکن وہاں چل کر میرے اس فن کو جلا ملی۔ اور جب میں بیلگام آیا تو میں نے دیکھا کہ بیلگام کی ادبی فضا بھی کم و بیش چپلون کی ادبی فضا ہی کے موافق ہے۔ قطب الدین جوہر بیلگامی صاحب، منشی رونق حیات بیلگامی صاحب، عین صمد خانہ پوری صاحب، فدا حسین ضیاء صاحب، آرزو باگیواڑی صاحب، خود آپ عزیز الدین عزیز بیلگامی صاحب، ڈاکٹر جاوید رفاعی صاحب، طاہر حسین طاہر صاحب، مشتاق علی گوہر صاحب، فضل احمد یلور صاحب، پھر گلمست خان گل صاحب، امیر بھارتی صاحب، منیر احمد کاش پٹویگر صاحب، یہ وہ شعراء تھے جو بیلگام کی ادبی فضا کو اپنی شاعری سے معطر فرما رہے تھے۔ لوہا گرم تھا، چنانچہ میں نے بھی ہتھوڑا مار لیا اور ان شعراء کے ساتھ ہو لیا۔ عزیز بھائی، یہ میری شاعری کے سفر کا آغاز ہے۔ دوران سفر میری ملاقاتیں ڈاکٹر الحاج سید افضل حسین قاسمی صاحب سے رہی، جو بنگلور مقیم ہیں اور جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں۔ ڈاکٹر سید افضل حسین قاسمی صاحب میرے استاد، میرے دوست، میرے رفیق، میرے شفیق، میرے محسن اور شاعری کے سفر میں میرے رہبر ثابت ہوئے۔ عزیز بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں بھی ایک آدھ غزل یا ایک آدھ نعت اگر میں کہہ لیتا ہوں تو انہیں میں ڈاکٹر سید افضل حسین قاسمی صاحب کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ وہ ان پر اپنی اصلاحی نظر ڈال سکیں۔ جن 2 مجموعے کلام کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے منظر عام پر آنے میں ڈاکٹر سید افضل حسین قاسمی صاحب، میرے ہم وطن دوست یونس صاحب اور جہان نعت کے مدیر ڈاکٹر غلام ربانی فدا صاحب کا جہاں ادبی ساتھ رہا، وہیں میرے شاگردان رشید الحاج مشاہد مجاور CA مقیم حال دبئی، عزیزم ارشاد احمد سوداگر مالک ہوٹل نیاز بیلگام اور میرے چند دیگر شاگردان کا مالی روحانی تعاون بھی مجھے حاصل رہا۔ عزیز بھائی، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان تمام میرے ساتھی شعراء اکرام کا اور میرے محسنین کا اور میرے ان شاگردان رشید کا سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے شاعری کے سفر کا راہی بنائے رکھا بلکہ میرے 2 مجموعے کلام کو منظر عام پر لاتے ہوئے مجھے صاحب دیوان شاعر بھی بنایا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ اس دلچسپ روداد سفر کے لیے۔ اس طویل ادبی و شعری سفر کے یقیناً بعد آپ شاعری کے بارے میں ایک نظریہ ضرور قائم کر چکے ہوں گے، چنانچہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ شاعری آپ کی نظر میں کیا ہے؟ عزیز بھائی، شاعری میرے خیال میں
ایک ایسا وسیع سمندر ہے جس کی گہرائی میں حمد، نعت، غزل، نظم، مرثیہ، قطعات، رباعیات و ثلاثیات گوہر کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ غوطہ زن یعنی شعراء غوطہ لگا کر ان گوہر کو وہاں سے نکال لاتے ہیں۔ شاعری میری نظر میں ایک ایسا پیالہ ہے جس میں شاعر اپنے دلی جذبات اور احساسات کو لوح کی شکل میں سامعین و قارئین کے حضور اس نیت سے پیش کرتا ہے کہ وہ اس کے درد کو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو محسوس کر سکیں۔ عزیز بھائی، شاعری جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک خداداد صلاحیت ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے تجربات کو شعروں یا لفظوں میں پروکتا ہے اور سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ عزیز بھائی، شاعری وہ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے اطراف و اکناف میں دیکھی جانے والی برائیوں یا اچھائیوں کو پیش کرتا ہے۔ ان نکات کے تناظر میں اگر میں ساحر لدھیانوی کا وہ شعر پڑھ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ کے شاعری کے بارے میں ان نظریات سے ہم اور ہمارے ناظرین ضرور استفادہ کریں گے۔ ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی نثر بھی اچھی ہے، آپ نے افسانے اور افسانچہ بھی تخلیق فرمائے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کی کوئی نثری کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نثر کی جانب اس عدم توجہی کے کیا اسباب رہے ہیں؟ عزیز بھائی، یہ میرے چند مخلص دوستوں کے دل کی آواز ہے جو سوال بن کر آپ کے زبان سے نکل آئی ہے۔ جہاں تک نثر کا تعلق ہے، کالج کے زمانے میں نے درجن بھر افسانے ضرور لکھے تھے، اور جس بیاض میں یہ افسانے رقم ہیں وہ بیاض اس وقت کی گم ہوئی آج تک نہیں ملی۔ نثر پر کم ہی میں نے کام کیا ہے۔ ہاں، البتہ کسی عزیز کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے یا پھر کسی ادبی شخصیت کے سانحہ ارتحال پر کچھ مضامین ضرور لکھے ہیں، اور وہ مضامین اخبارات میں شائع بھی ہوئے ہیں۔ میری انہی چند نثری تخلیقات کو دیکھتے ہوئے عزیزم آفتاب عالم شاہ نوری، عزیزم شاہد شاہ نوری، ڈاکٹر غلام ربانی فدا اور مفتی نوشاد زاہد صاحب نے میری توجہ نثر کی جانب مرکوز کرنے پر مجھے آمادہ بھی کیا اور آمادہ کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرف میرا رجحان کم ہی رہا ہے۔ چند افسانچے بھی عزیز بھائی میں نے لکھے ہیں۔ ایک افسانچہ آپ کے اور ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ افسانچے کا ٹائٹل یا سرخی ہے وار سامنے سے کرتے ہیں۔ افسانچہ کچھ یوں ہے، کیا کہا؟ پیٹھ پر چھرا گھونپا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا بیٹا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے ابو کے پیٹھ پر ان کے کسی دشمن نے چھرا گھونپا ہو۔ کیوں انکل، ایسے وثوق سے کس طرح آپ کہہ سکتے ہو؟ بیٹا، وہ اس لیے کہ دشمن سامنے سے وار کرتے ہیں، پیچھے سے نہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، کس قدر فکر انگیز افسانچہ آپ نے سنایا، بہت خوب، بہت شاندار۔ ہم یقیناً
اس شکایت کے ساتھ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنی نثر نگاری کی صلاحیتوں کو ابھی تک بروئے کار نہیں لایا ہے اور ہمیں ابھی تک محروم رکھا ہے۔ بہرکیف ڈاکٹر صاحب، آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، کیا کبھی آپ نے اس بات کی بھی کوشش فرمائی کہ نئی نسل کو شعر و سخن کی طرف راغب کرانے کی توجہ کی جائے؟ عزیز بھائی، آپ کے اس سوال کے جواب میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی میں ریاضی اور سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور گزشتہ 37-38 سالوں سے یہی 2 مضامین ریاضی اور سائنس پڑھا رہا ہوں۔ چونکہ اردو شعر و ادب سے مجھے خاصا لگاؤ ہے، اس لیے میری درس و تدریس کا ماضی قریب تک آغاز ہمیشہ کسی نہ کسی شعر سے ہوتا رہا ہے۔ کسی وجہ سے اگر میں بھول بھی جاتا تو میرے شاگردین مجھے یاد دلا جاتے اور میں کوئی شعر تختہ سیاہ پر لکھتا، پھر بعد ازاں اپنی ریاضی یا سائنس کی تدریس شروع کرتا۔ عزیز بھائی، میرے جن شاگردوں نے مجھ سے ریاضی اور سائنس پڑھا ہے وہ آج کی تاریخ میں کامیاب اساتذہ، انجینئرز، ڈاکٹرز، وکلاء اور تاجران میں شمار ہوتے ہیں، اور جن طلباء و طالبات نے یا جن شاگردین نے مجھ سے اردو شعر و ادب بھی سیکھا ہے، ان میں چند نام میں گنا دیتا ہوں جو آج شعر و ادب کے سفر کے راہی ہیں، اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ بہت سے اشعار کے وہ حافظ بھی ہیں، جن میں امتیاز چمن ملک، مرغوب جلال خان، مشاہد مجاور، ارشاد احمد سوداگر، عمران کوتوال، پھر سید عارف کٹگیری، خلیل الحسن، الطاف گھی والے، سید سیف العالم زیف، پھر محمد سلمان سجاد، شہناز عرف شاہین چاند والے، پھر منیرہ انگولکر، پھر نازنین جمادار اور سمیہ ناز شامل ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں عزیز بھائی کہ ان چند میں جن کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو اجاگر کرے اور ان سے شعر و ادب کی خدمت لیتا رہے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے نئی نسل کی بہت شاندار تربیت فرمائی ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ آپ کی مقبولیت روز افزوں رہی ہے۔ آپ کی مقبولیت کا سبب بھی غالباً یہی ہے کہ آپ نے اپنے طلباء کی تربیت کی طرف بہت توجہ دی ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فکر و فن شعر و سخن کی الحمدللہ آج کل کافی پذیرائی ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ فکر و فن شعر و سخن کا اہم خاصہ عزیز بھائی یہ ہے کہ یہ قلم کاروں کو دنیا ادب سے متعارف کرا رہا ہے۔ میرے خیال میں فکر و فن شعر و سخن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے نئے قلم کار کے منظر عام پر آنے کے امکانات کافی روشن ہیں۔ فکر و فن شعر و سخن دراصل ایک ایسی انجمن ہے جس میں فکر بھی ہے، فن بھی ہے، شعر بھی ہے اور سخن بھی ہے۔ ان چاروں عناصر کو اگر ایک شعر کے روپ میں پیش کروں تو میں یوں پیش کروں گا کہ ایک فکر، ایک فن، ایک شعر، ایک سخن، ایک فکر، ایک فن، ایک شعر، ایک سخن، یہ چار عناصر ہوں تو بنتے ہیں قلم کار۔ عزیز بھائی، فکر و فن شعر و سخن نامی یہ چینل ایک ایسا کہکشاں ہے جس کی باغ ڈور ایک ایسے ستارے کے ہاتھوں میں ہے جس کو دنیا ادب میں عزیز الدین عزیز کہتے ہیں۔ عزیز بھائی، آپ کے علم، آپ کے ادب کی روشنی میں یہ فکر و فن شعر و سخن ایک منور و مجلہ چینل بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ شعر و ادب کو پختہ بنانے کی فکر میں، شعر و ادب کو پختہ بنانے کی فکر میں بولا گیا ہر ایک لفظ آپ کا عزیز،
शेर व अदब को पुख्ता बनाने की फिक्र में बोला गया हर एक लफ्ज़ आपका अजीज़, सामे तमाम सुन के यही बोलते रहे, रब के अजीज़ आप हो, रब आपका अजीज़, रब के अजीज़ आप हो, रब आपका अजीज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने फ़िक्र फ़न शेर सुख़न के बारे में जिन हौसला अफ़ज़ा तासुरात का इजहार फरमाया है डॉक्टर साहब, वो यकीनन आपके हुस्न ज़न के मज़हर हैं। डॉक्टर साहब, आपके कलाम को सुने हुए एक अरसा गुज़र गया। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने कलाम से हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी नवाजें। एक नात, एक गज़ल और इस आलमी वबा कोविड-19 पर एक ताज़ा नज़्म मैंने कही है, वो आप लोगों को सुनाए देता हूँ। नात का मतलब हुआ है कि सुरूरो कैफ के दरिया में अक्सर डूब जाते हैं, सुरूरो कैफ के दरिया में अक्सर डूब जाते हैं, किसी महफिल में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं। रसूलुल्लाह के दर पर वही खुशबख्त जाते हैं। हुस्न मतलब हुआ है कि रसूलुल्लाह के दर पर वही खुशबख्त जाते हैं जिन्हें है इश्क उनसे और वो जिनको बुलाते हैं। शेर सुनिए कि ग़ुलामे मुस्तफ़ा हम हैं, हमें बस याद है इतना, ग़ुलामे मुस्तफ़ा हम हैं, हमें बस याद है इतना, ग़ुलामी का मगर क्या है तकाज़ा भूल जाते हैं, किसी हाजी को हज करके जब आते देख लेता हूँ, किसी हाजी को हज करके जब आते देख लेता हूँ, तसव्वुर में मदीने के नज़ारे झिलमिलाते हैं, खुशी होती है दोबाला सलाम उन पर अगर भेजूं, खुशी होती है दोबाला सलाम उन पर अगर भेजूं, दुरूद पाक जो पढ़ लूं मेरे गम मुस्कुराते हैं। शेर सुनिएगा कि खुदा का घर दरे अहमद ये दो सामान्य बख्शिश हैं, खुदा का घर दरे अहमद ये दो सामान्य बख्शिश हैं, यहाँ हम सर झुकाते हैं वहाँ हम दिल झुकाते हैं। खुदा का घर दरे अहमद ये दो सामान्य बख्शिश हैं, यहाँ हम सर झुकाते हैं वहाँ हम दिल झुकाते हैं। फिर बराह रास्त मक्ता गुनाहों में ख़ताओं में घिरे तो हैं मगर राही, गुनाहों में ख़ताओं में घिरे तो हैं मगर राही, गुनहगारों को कमली में मेरे आका छुपाते हैं, गुनहगारों को कमली में मेरे आका छुपाते हैं, सुरूरो कैफ के दरिया में अक्सर डूब जाते हैं, किसी महफिल में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं। नाजरीन, आइए एक गज़ल का मतला पेश किए देता हूँ। अर्ज़ किया है कि रंग चेहरों पर मसरत का बिखेरा कीजिए, रंग चेहरों पर मसरत का बिखेरा कीजिए, फूल की मानिंद हरदम मुस्कुराया कीजिए। हुस्न मतला के जब किसी से गर रिफाकत का इरादा कीजिए, दिल में अपने जज्बे ईसार पैदा कीजिए। अव्वलन बिखरी हुई खुशियाँ इकट्ठा कीजिए, फिर दिले मायूस को मुहवे तमन्ना कीजिए। शेर सुनिएगा कि बिजलियों के कुमकुमों की रोशनी काफ़ी नहीं, बिजलियों के कुमकुमों की रोशनी काफ़ी नहीं, दिल जलाकर जुल्मते शब में उजाला कीजिए। शहर में गर देख ना हो इख्तलाते रंगो बू, शहर में गर देख ना हो इख्तलाते रंगो बू, चाहतों के बीज हर आंगन में बोया कीजिए। फिर हर कली हर फूल पर हक आपका हो जाएगा, हर कली हर फूल पर हक आपका हो जाएगा, खूने दिल से आप ये गुलशन संवारा कीजिए। फिर शेर सुनिएगा कि पत्थरों पर फूल पौधे बिल यकीन उगाएंगे, पत्थरों पर फूल पौधे बिल यकीन उगाएंगे, अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा कीजिए। फिर अगला शेर कि दर हकीकत मौत ही है जीस्त का नैमुल बदल, दर हकीकत मौत ही है जीस्त का नैमुल बदल, जिंदगी को मौत के सांचे में ढाला कीजिए। फिर मक्ता
منزل مقصود راہی آپ ہی مل جائے گی، منزل مقصود راہی آپ ہی مل جائے گی، شرط ہے عزم مصمم خود میں پیدا کیجئے، رنگ چہروں پر مسرت کا بکھیرا کیجئے، پھول کی مانند ہر دم مسکرایا کیجئے۔ ناظرین، آئیے ایک نظم کے 2-4 بند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آنکھ روتی ہے بہت دیکھ کے حالت اپنی، کر دے ہم پر اے خدا نظر عنایت اپنی۔ آنکھ روتی ہے بہت دیکھ کے حالت اپنی، کر دے ہم پر اے خدا نظر عنایت اپنی۔ پھر پہلا بند، تیری جانب سے خدایا یہ وبا آئی ہے، کتنی اموات کو دامن میں چھپا لائی ہے، بوڑھوں بچوں پہ جوانوں پہ قضا چھائی ہے، بوڑھوں بچوں پہ جوانوں پہ قضا چھائی ہے، تو ہے ناراض یہی بات سمجھ آئی ہے، ڈھیر ہوتی ہے جرأت و شجاعت اپنی، کر دے ہم پر اے خدا نظر عنایت اپنی۔ آنکھ روتی ہے بہت دیکھ کے حالت اپنی۔ اگلا بند پیش خدمت ہے کہ تیری قدرت کے نہیں سامنے ٹکتا کوئی، تیری قدرت کے نہیں سامنے ٹکتا کوئی، سب مرے جا ہی رہے ہیں نہ سنبھلتا کوئی، تیرے احکام کی تعمیل نہ کرتا کوئی، اتنے بگڑے ہیں خدایا نہ سنورتا کوئی، لے کے ڈوبی ہے دکھاوے کی عبادت اپنی، لے کے ڈوبی ہے دکھاوے کی عبادت اپنی، کر دے ہم پر اے خدا نظر عنایت اپنی۔ آنکھ روتی ہے بہت دیکھ کے حالت اپنی۔ آخری بند سامعین اکرام کہ ہر طرف درد و ستم کا ہے بسیرا مولا، ہر طرف درد و ستم کا ہے بسیرا مولا، دور کر دے تیری دنیا سے اندھیرا مولا، بخش دے ہم کو عطا کر دے سویرا مولا، بخش دے ہم کو عطا کر دے سویرا مولا، پھر سے دے دے ہمیں وہ دور سنہرا مولا، تجھ سے بولے تیرے راہی کی عقیدت اپنی، تجھ سے بولے تیرے راہی کی عقیدت اپنی، کر دے ہم پر اے خدا نظر عنایت اپنی۔ آنکھ روتی ہے بہت دیکھ کے حالت اپنی، کر دے ہم پر اے خدا نظر عنایت اپنی، کر دے ہم پر اے خدا نظر عنایت اپنی۔ بہت خوب، بہت شاندار کلام آپ نے ڈاکٹر سید یاسین راہی بلگامی صاحب نے سنایا۔ سرور و کیف کے دریا میں اکثر ڈوب جاتے ہیں، سرور و کیف کے دریا میں اکثر ڈوب جاتے ہیں، کسی محفل میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، کسی محفل میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ اولاً بکھری ہوئی خوشیاں اکٹھا کیجئے، اولاً بکھری ہوئی خوشیاں اکٹھا کیجئے، پھر دل مایوس کو محو تمنا کیجئے، پھر دل مایوس کو محو تمنا کیجئے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ اب میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوان نسل کے قلمکاروں کے نام آپ اپنا ایک مؤثر پیغام درج فرمائیں تاکہ سند رہے۔ جہاں تک بیلگام اور اکناف کے جدید شعراء کی بات کروں تو میں ان تمام شعراء کی درجہ بندی 2 گروہوں میں کروں گا۔ شاہد شاہنوری، جمال ناصر، امان اللہ نظامی، محترمہ گلناز کتور صاحبہ کو ایک گروہ میں رکھوں گا، جبکہ نئے قلمکاروں یعنی نئے شعراء میں شریف احمد شریف، احمد بادشاہ ساگر، ثاقب ملاڑی، مفتی نوشاد زاہد، اشفاق احمد مڑکی، آفتاب عالم شاہنوری، ناظم پٹیل شاہنوری، احمد مفسر، محمد سلمان سجاد، حسیب زریش، سیف العالم زیف اور سمیہ ناز کو دیگر یا دوسرے گروہ میں میں شمار کروں گا۔ الحمدللہ یہ تمام شعراء بڑا اچھا کام ادب میں کر رہے ہیں، اور ان میں بالخصوص شریف احمد شریف، میرے نسبتی برادر احمد بادشاہ ساگر اور ثاقب ملاڑی نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو مزید ترقی کے آسمان عطا کرے۔ عزیز بھائی، جہاں تک نئے قلم کاروں کی خدمت میں میری جانب سے پیغام کا سوال ہے، میں ان کی توجہ عبدالکلام کے ایک قول کی جانب مرکوز کروں گا۔ عبدالکلام نے کہا تھا کہ پہچان سے ملا کام تھوڑے سمے تک رہتا ہے، لیکن کام سے ملی پہچان عمر بھر رہتی ہے۔ چنانچہ میری نئے قلم کاروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کام سے اپنی پہچان بنائیں اور اپنے پیشے سے انصاف کریں، خواہ وہ شاعری کا پیشہ ہی کیوں نہ ہو۔ اخیر میں عزیز بھائی، میں آپ کے اس چینل فکر و فن شعر و سخن کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے توسط سے مجھ حقیر فقیر کو بھی دنیائے ادب کے جھیالوں سے روشناس کرایا۔ حالانکہ عزیزم آفتاب عالم شاہ نوری گزشتہ 1 سال سے کہتے آ رہے تھے، لیکن وقت اب جا کے آیا۔ عزیز بھائی، میں میرے تمام اساتذہ، بالخصوص اردو زبان دانی کے اساتذہ، محترم الحاج محمد رسول ملا، محترم الحاج قطال احمد شیخ، ریٹائرڈ ریجنل مینیجر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ میں اردو ادب سے محبت پیدا فرمائی اور اس مقام تک پہنچایا۔ میں اپنے تمام شاگردین، میرے تمام سٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا غرور ہیں اور ان پر میں جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ وجہ یہ کہ وہ میرے لیے ذریعہ معاش ثابت ہوئے ہیں اور آج بھی مجھے اپنا عزیز رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا عزیز بھائی کہ جب تم مجھے اپنا کہتے ہو اپنے پہ غرور آ جاتا ہے، والی بات میرے اور میرے شاگردین کے درمیان الحمدللہ ایک زمانے سے رہی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری آخری سانس تک قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بھائی، میں ایک اور مرتبہ آپ کے اس چینل فکر و فن شعر و سخن کا، آپ کی پوری ٹیم کا، میرے تمام اساتذہ کرام کا، میرے ساتھی اساتذہ کا، تمام ساتھی شعراء کرام کا اور میرے تمام شاگردوں کا ایک اور مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید یاسین راہی بیلگامی صاحب اس پیغام کے لیے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی شرکت سے فکر و فن شعر و سخن کو رونق بخشی اور تجربات و حوادثات کی شکل میں جو کچھ آپ کو ملا اسے ہمارے اس پروگرام اور مختصر پروگرام میں خوب لوٹایا ہے۔ ہم اپنی جانب سے، اپنے چینل کی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں مزید مضبوطی عطا کرے اور آپ کے فکر و فن شعر و سخن کی بلندیوں پر آپ کو پہنچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر یاسین راہی بیلگامی جو اپنے فکر و فن شعر و سخن کے گوہر لٹا رہے تھے، اپنی نظم سے بھی اور اپنی نثر سے بھی۔ اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے۔ عزیز بیلگامی اور ڈاکٹر سید یاسین راہی بیلگامی صاحب کو اب اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے